بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی حسینی السیستانی مدد اللہ العالی سے خمس اور اجازت سے متعلق کچھ سوالات کے جوابات پڑھ کر سناتا ہوں۔ امید ہے کہ اس کو آپ غور سے سنیں گے اور پھر آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس فرمائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خمس ادا کرنے کے بعد بھی بری الذمہ نہ ہوں، لہٰذا میں وہ خط یا استفتاء پڑھ کر سناتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفتر آیت اللہ العظمیٰ مرجع شیان جہاں آغا سید علی حسینی السیستانی مدد اللہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از تحیت و سلام، آپ کی خدمت عالی میں درخواست ہے کہ برائے مہربانی مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں۔ سوال نمبر 1، جس شخص کو آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی صاحب مدد اللہ العالی کی طرف سے اجازت دیا گیا ہو کہ وہ اپنے نکالے ہوئے خمس کے مال سے سہم امام خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر سکتا ہے؟ الف، کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی بھی ضرورت مند پر خرچ کرے جس کی وہ مدد کرنا چاہے؟ جواب دیتے ہیں، بسم تعالیٰ، اسے سہم امام خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے متدین مومنین کی بہت ہی اہم ضروریات میں، جیسے خوراک، دوا، علاج وغیرہ کے اخراجات کے لیے دے سکتا ہے۔ ب، کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ خمس کا پیسہ خرچ کرنے کے لیے کسی دوسرے کو ذمہ داری دے کہ وہ مستحق دیکھ کر انہیں رقم ادا کرے، مطلب وہ حقدار کی شناخت کرے اور حقدار کو کتنی رقم ادا کرنی ہے وہ بھی وہ تشخیص کرے؟ جواب، اس کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جیم، کیا اس کے لیے جائز ہے، اس کو حق ہے کہ وہ خمس کا پیسہ دوسرے ملک یا شہر منتقل کرے؟ آگا کا جواب، اسے ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس دوسرے ملک یا شہر میں مستحق رشتہ دار نہ ہوں۔ سوال نمبر 2، کیا خمس دہندہ خمس ادا کرنے والا بری الذمہ ہو جائے گا اگر وہ رقوم شرعی میں سے کسی ایسے شخص کو دے جو اسے لگے کہ وہ مستحق ہے اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ وہ مستحق نہیں تھا، اس کے برخلاف ظاہر ہو؟ آگا کا جواب، وہ بری الذمہ نہیں ہوگا اگر اس نے حالات کا جائزہ لینے میں یا تحقیقات میں کوتاہی کی۔ بنا بر احتیاط لازم اگر اس نے کوتاہی نہ بھی کی تب بھی اگر برخلاف ظاہر ہو تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 3 بہت ہی اہم سوال ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آغا محترم کے وکالت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آغا سیستانی صاحب مدد اللہ العالی کی طرف سے یا ان کے دفتر کے معتمدین کی طرف سے وکیل بنائے گئے یا کسی اور طریقے سے آغا سیستانی صاحب کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ مومنین سے رقوم شرعی یعنی خمس حاصل کرتے ہیں۔ انہیں یعنی مومنین کو آغا محترم کے دفتر سے جاری کردہ کوئی محکم مصدقہ رسید بھی نہیں دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ رقوم شرعی ان سے وصول کی ہے۔ کیا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں رقوم شرعی یعنی خمس دینے سے خمس ادا کرنے والا شخص مکلف بری الذمہ ہو جائے گا؟ جواب آگا کا، ایسا کرنے والا ہرگز بری الذمہ کا حکم نہیں رکھتا، یعنی وہ بری الذمہ نہیں ہوگا۔ خداوند عالم ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ آگا کے دفتر کا مہر ہے نجف اشرف سے اور پھر تاریخ ہے اور آگا سے جس نے فتویٰ پوچھا۔ اب وکالت سے متعلق کچھ باتیں بھی ان سے پوچھی گئی کہ آپ کا وکیل کون ہے، تو جس طرح سے آغا مرتضیٰ کشمیری نے اپنے لیٹر جاری کر کے بتایا کہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں مختلف لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ مومنین کے مسائل کو سنے اور ان کو حل کرے شرعی معیار پر، اور اگر ان سے متعلق کوئی بات ہو تو آغا سیستانی سے پوچھنے کے بعد ان کو جواب دے۔ وہ شخصیتیں کون ہیں، کس شہر میں کس کو یہ ذمہ داری دی گئی، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو ان سے آپ پروف مانگنے کا حق رکھتے ہیں۔ بمبئی میں جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی تھی، سماحت علامہ سید احمد علی عابدی صاحب، سماحت حجت الاسلام شیخ محمد حسین ناصری مرحوم، سماحت حجت الاسلام سید علی مہدی تقوی صاحب اور حاجی محب علی ناصر، یہ بمبئی میں، جن میں سے 2 بحیات ہیں اور 2 اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ لکھنؤ میں سماحت حجت الاسلام والمسلمین سید قلب صادق صاحب، سماحت العلامہ الخطیب الشہیر مولانا مرزا اطہر صاحب، دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ بنارس میں سماحت الحجت الاسلام والمسلمین سید شمیم الحسن صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی جو باقاعدہ حیات ہے اور اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور کشمیر میں سماحت الحجت الاسلام سید مقصود علی رضوی کو ذمہ داری دی گئی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی وکالت کا دعویٰ کرے تو آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کو وکالت کب اور کس شکل میں دی گئی ہے، ایک۔ اور دوسری بات،
اگر کوئی آپ کے سامنے اجازہ لاتا ہے تو ان سے بھی پوچھیے اجازہ کب اور کس شرط پہ دی گئی ہے، اور ان اجازوں کی تحقیق کیجیے۔ بغیر تحقیق کیے ایسے لوگوں کو امام کا یہ مال یا امام کی یہ امانت، یہ سہم امام کی امانت ہے، ایسے ہاتھوں میں نہ دیجیے جو امانت دار نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری بات اب تک پہنچ گئی ہوگی، اب اپنی ذمہ داری کو خود محسوس کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔